على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارك يا ذو الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. یا اللہ بے شک ہم تمام مسلمان گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاکار ہیں. یا اللہ بے شک آپ غفور رحیم ہیں. ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں، ہم سبوں کے خطاؤں کو معاف فرما دیں. یا اللہ ہم سبوں کے معصیتوں کو درگزر فرما دیں. یا اللہ بے شک آپ نے مبارک رات ہم سبوں کو عطا فرمائی ہے. یا اللہ شب قدر، یا اللہ اس رات کو شب قدر ہم سبوں کے لیے بنا دے. یا اللہ اس رات میں تیری عبادت کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اس مبارک رات یا اللہ ہم سب کی زندگی میں بار بار عطا فرما دے. یا اللہ ہم سبوں کی زندگی میں بار بار یہ مبارک رات عطا فرما دے. یا اللہ ہم تمام انسانوں میں جڑ کر کے یا اللہ آپ نے ہم سبوں کو مسجد میں لا کر کے کھڑا کیا ہے، بیٹھایا ہے. یا اللہ تیری پاک مبارک محفل کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ اس محفل کی برکت محفل کی فضیلت کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس مبارک محفل کے اندر بیٹھنے والے کی مولا تو نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے. یا اللہ اپنا وعدہ مکمل فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب گناہگار ہیں. یا اللہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جگتے چلتے پھرتے یا اللہ گناہ ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں. یا اللہ ہم سب کے سب گناہوں کے پتلے ہیں مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ آپ گناہوں کو معاف نہیں فرمائیں گے تو کون ہے گناہوں کو معاف فرمانے والا. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ وہ گناہ جو جان بوجھ کر کے ہوئے اسے بھی معاف فرما دیجیے. یا اللہ وہ گناہ جو انجانے میں ہوئے ہیں مولا اسے بھی معاف فرما دیجیے. یا اللہ وہ گناہ جو جان بوجھ کر کے ہوئے اسے بھی معاف فرما دیجیے. یا اللہ جو انجانے میں ہوئے اسے بھی معاف فرما دیجیے. یا اللہ جو اکیلے میں گناہ ہوئے اسے بھی معاف فرمائیے. جو تنہائی میں گناہ ہوئے ہیں مولا اسے بھی معاف فرما دیجیے. یا اللہ جو اجتماعی طور پہ گناہ ہوئے ہیں مولا اسے بھی معاف فرما دیجیے. یا اللہ آج مبارک رات ہے مولا، آج کی رات میں آپ گناہوں سے توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں. یا اللہ ہم سب کے سب گناہگار اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم کے بعد ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے. یا اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ توبہ کی توفیق بھی آپ کے عطا فرمانے والے ہیں. یا اللہ پورا رمضان گزر گیا، پہلا عشرہ بھی گزر گیا، غفلتوں کے اندر گزرا مولا. دوسرا عشرہ بھی گزر گیا، وہ بھی غفلتوں کے اندر گزرا مولا. یہ تیسرا عشرہ گزر رہا ہے. آج 26 رمضان مکمل ہو گئے مولا، 27 کی رات ہے. یا اللہ 3-4 رمضان اور باقی رہ گئے ہیں. یا اللہ ہم تو عبادت کی توفیق دے دے مولا، ہم تو توبہ کی توفیق دے دے مولا، ہم تو قرآن کی تلاوت کی توفیق دے دے مولا، ہم کو نمازی بنا دے مولا. ہم نے جو بھی نماز پڑھی ہے رمضان میں یا اللہ اسے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. یا اللہ رمضان کے علاوہ دنوں میں یا اللہ نماز سے غفلت ہو جاتی ہے. یا اللہ نماز کے وقت میں یا اللہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ آج کیا نماز پڑھو کل سے پڑھ لینا. پھر جب کل آتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج کیا پڑھو گے پرسوں سے پڑھ لینا. جب وہ بھی وقت آتا ہے تو کہتا ہے شیطان کہ جمعہ سے شروع کر لینا. مولا یہ تمام وساوس فرض یا اللہ شیطان کے طرف سے ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں. یا اللہ یہ سلسلہ اگر یوں ہی چلتا رہا،
زندگی ختم ہو جائے گی، بے نمازی ہم دنیا سے رخصت ہوں گے، یا اللہ اس سلسلے کو ختم فرما دے، شیطانی وساوس سے ہم سبوں کی حفاظت فرما، یا اللہ شیطانی وساوس سے ہم سبوں کی حفاظت فرما دے، مولا نماز کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ وہ محبت پیدا فرما جو محبت صحابہ کرام کے دلوں میں تھی، یا اللہ وہ محبت نماز سے پیدا فرما جو محبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے تعلق سے تھی، کہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں کے اندر گھر کے کاموں میں حصہ لیا کرتے تھے، ہمارے درمیان بیٹھتے ہنسی خوشی سے بات کیا کرتے تھے، لیکن جب اذان کی آواز آتی تو پھر آواز نبی ہو جاتے، اس آواز کی طرف دوڑ کر کے جایا کرتے، یا اللہ یہی کیفیت ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما دے، یا اللہ یہی محبت نماز کی ہم سبوں کے دلوں میں پیدا فرما دے، یا اللہ صحابہ کرام نماز کے انتظار میں بیٹھا کرتے تھے، یا اللہ یہی محبت ہم سب انسانوں کے دلوں میں، ہم سب مسلمان مرد و خواتین کے دلوں میں یا اللہ پیدا فرما دے، ہم سبوں کو نمازی بنا دے، یا اللہ رمضان کا مہینہ ہے، وہی مسجد ہے، محلے کی مسجد ہے، مولا ابھی فجر میں مسجد بھری ہے، ظہر میں بھی مساجد بھری رہتی ہے، عصر و مغرب اور عشاء میں مساجد بھری رہتی ہے، مولا مساجد تو وہی ہے، انسان بھی وہی ہے، کالونی و محلہ بھی وہی ہے، مولا رمضان جب گزرتا ہے مولا نمازی غائب، یا اللہ مسجد غیر آباد ہو جاتی ہے، یا اللہ ایسا کیوں؟ ہماری نماز کی محبت جیسا آپ نے رمضان کے دنوں میں ہمارے دلوں کے اندر ڈالا، یا اللہ رمضان گزرنے کے بعد بھی وہی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، مسجد کو آباد کرنے والا ہم مسلمانوں کو بنا دے، یا اللہ مسجد کا آباد کرنے والا بنا دے، یا اللہ ایسا نہ ہو کہ اللہ آپ کے حضور میں مسجد ہی ہم سے آپ سے شکایت کرنے لگے کہ اللہ کس محلے میں مجھے بنایا تھا، محلے والوں نے تو بنا دیا لیکن وہ ہمیں آباد کرنے کے لیے صرف رمضان میں آیا کرتے تھے، رمضان کے علاوہ دنوں میں نہیں آتے تھے، مولا اس شکایت سے تم مسجد کو بچا لے، یا اللہ ہم یہ التجا کرتے ہیں تمام دنیا کے مسلمانوں کو جیسا نماز کی محبت آپ نے رمضان میں پیدا فرما دیا، مولا رمضان 2-4 دن میں گزر جائے گا، یا اللہ مسجد باقی رہے گی، انسان باقی رہے گا، مسلمان باقی رہے گا، مولا نماز کی محبت بھی باقی رکھے، یا اللہ نماز کی محبت بھی ہم سبوں کے دلوں میں باقی فرما دے، یا اللہ جس طریقہ پر رمضان میں مساجد بھر جاتے ہیں مولا رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی اس مسجد کو ویسا ہی مسلیوں سے بھر دے، یا اللہ قرآن کی تلاوت کی جیسا رمضان میں تو نے توفیق دی ہے مولا رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ویسے ہی توفیق ہم سبوں کو عطا فرما دے، مولا ہم سب گناہگار ہیں، یا اللہ خطا کار ہیں، یا اللہ تیرے در کے بھکاری ہیں، تیرے در میں ہم آئے ہوئے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا تو معاف نہیں فرمائے گا تو کون ہے معاف فرمانے والا، یا اللہ ہم سب آپ کے دربار میں حاضر ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، نیک کام کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کا صبرہ ہے، گناہوں کی وجہ سے یا اللہ آج تو نے ظالم بادشاہ کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے، ظالموں کو مسلط کیا ہوا ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ان بادشاہوں کے اندر انصاف کرنے کی طاقت و صلاحیت پیدا فرما دے، یا اللہ آج ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں ہم صحیح سلامت اپنے گھر کو آئیں اس کی گارنٹی کوئی دیتا نہیں ہے، کوئی دیتا نہیں ہے، مولا وہ گارنٹی ہم سب کو عطا فرما دے کہ صحیح سالم اپنے گھر سے نکلے، عزت و آبرو مال و دولت بچا کر کے ہم اپنے گھر کو شام کے وقت میں واپس آ جائے، مولا اس طرح کا ماحول ہمارے ہندوستان کے اندر پیدا فرما دے، یا اللہ کچھ لوگ ہیں جو ماحول کو ہم وقت بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مولا ان تمام لوگوں کے دلوں میں انسان کی محبت پیدا فرما دے، یا اللہ ان تمام لوگوں کے دلوں میں ہندوستان کی محبت پیدا فرما دے، یا اللہ ان تمام لوگوں کے دلوں میں انسان کی محبت پیدا فرما دے، انسانیت ان سبوں کے دلوں میں پیدا فرما دے، یا اللہ آج حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم ہمارے بھائی بھی یا اللہ وہ پریشان ہیں، یا اللہ وہ یہ
کہتے ہیں کہ ماحول کب خراب ہو جائے پتہ نہیں چلتا. یا اللہ کبھی یا اللہ کیا کہتے ہیں ہر چیزوں کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے. مولا ماحول کو بگاڑنے کی ہر جانب سے کوششیں کی جا رہی ہے. یا اللہ جو لوگ ماحول کو بگاڑنے والے ہیں ان کے دلوں میں انسان کی محبت پیدا فرما. یا اللہ مذاہب کی محبت پیدا فرما. یا اللہ مسلمانوں کی محبت پیدا فرما دے. یا اللہ اپنوں کی محبت پیدا فرما دے. غیروں کی محبت پیدا فرما دے. یا اللہ تمام انسانوں کو نوکریوں سے جوڑ دے. یا اللہ تمام انسانوں کو نوکریاں عطا فرما دے. یا اللہ میرا یہ خیال ہے کہ انسان نوکری نہیں کر رہا خالی بیٹھا ہوا ہے. یا اللہ ہو سکتا ہے کہ یا اللہ ہو سکتا ہے شاید میں غلط ہوں تو بہتر ہے. یا اللہ ہو سکتا ہے کہ پیسوں کی لالچ میں آ کر کے وہ پیسہ لے کر کے وہ دنگا فساد کر رہے ہو. مولا نوکری اگر انہیں مل گئی تو وہ دنگا کے لیے پیسہ وصول نہیں کریں گے. یا اللہ تمام نوجوانوں کو نوکری عطا فرما دے. یا اللہ سبوں کو کمانے کی توفیق عطا فرما دے. حلال طریقوں پر یا اللہ نوکری عطا فرما دے. یا اللہ ظلم و زیادتی سے سبوں کو محفوظ فرما. ظالموں سے حفاظت فرما. ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ جو بھی حکومتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں مولا ان سبوں کے دل کو نرم فرما دے. یا اللہ ہر انسان کا دل آپ کے مٹھی میں ہے. یا اللہ آپ مٹھی کے اندر جب تمام انسانوں کو دلوں کو رکھے ہوئے ہیں مولا اس مٹھی کو نرم فرما دیجئے. دلوانے والوں کو میرا اللہ نرم فرما دیجئے. یا اللہ ہر کوئی پریشان حال ہے سب کی پریشانی کو دور فرمائیے. یا اللہ ہمارے اس ہندوستان کے اندر ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں مولا اپنے اپنے مذہبوں کے اوپر یا اللہ سبوں کو آزادی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دیجئے. دین کا داعی بنا دیجئے. یا اللہ ہمارے ایسے بھی مسلمان بھائی ہیں یا اللہ جن کے گھر میں نوجوان بچے بچیاں یا اللہ بغیر شادی کے موجود ہے مولا ان سبوں کے لیے بہترین رشتے عطا فرما دیجئے. یا اللہ بہترین رشتے عطا فرما دیجئے. یا اللہ آج کی مبارک رات ہے یا اللہ ایسے باپ کے دلوں سے یا اللہ بوجھ کو ہلکا کر دیجئے. سروں سے ان کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے. بچیوں کا رشتہ عطا فرما دیجئے. بچوں کا رشتہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ ایسے بھی ہمارے مسلمان بھائی موجود ہیں جو نوکری کی تلاش میں سرگرداں ہیں مولا ان سبوں کو حلال نوکری عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو لا اولاد ہیں ان سبوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے. یہ جو صاحب اولاد ہیں مولا ان سبوں کے اولاد میں فرما برداری پیدا فرما دیجئے. یا اللہ بہت سارے اولاد اپنے ماں باپ کو جھڑکتے ہیں ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں انہیں گھر سے نکالتے ہیں انہیں گالت گلوچ کرتے ہیں. مولا یہ اولاد جن کو ماں نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھا اے مولا جب دنیا میں آیا تو ان کے لیے اپنے کھانے پینے کو قربان کیا. یا اللہ اپنے مال و دولت کو ان کے پیچھے لگایا. مولا جب یہی اولاد بڑے ہوتے ہیں تو ان ماں باپوں کو اپنے خاطر میں نہیں لاتے. یا اللہ ان کے دلوں میں ماں باپ کی محبت پیدا فرما. آج ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں ماں باپ کی محبت پیدا فرما دے. مولا ہر گھر سے یہ شکایت ہے ہر ماں باپ سے یہ شکایت ہے ان کی اولاد ان کی نہیں سنتی. یا مولا ان کے دل میں ماں باپ کی محبت پیدا فرما دے. ایسی زندگی عطا فرما کہ یا اللہ ماں باپ سے بھی محبت کرنے والا ہو اپنے بیوی بچوں سے بھی محبت کرنے والا ہو. یا اللہ ایسی زندگی تمام انسانوں کو عطا فرما دے. یا اللہ ایسے ماں باپ ہیں جو شکایت کرتے کرتے رونے لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ ان کے بیٹوں نے انہیں گھر سے نکالا ہے ان کا بیٹا پوچھتا نہیں ہے. یا مولا ایسے تمام اولاد کے دل کے اندر ماں باپ کی محبت پیدا فرما دے. یا اللہ اپنے گھر والوں کی محبت پیدا فرما دے. یا اللہ ایسے بھی بچے ہیں نوجوان ہیں جن کے اپنے بڑے بھائیوں سے نہیں بنتی اپنے بہنوں سے نہیں بنتی اپنے رشتہ داروں سے نہیں بنتی. یا اللہ اسی طریقہ پر وہ جب دنیا سے جائیں گے تو تیرا تو وعدہ ہے مولا کہ تو ایسے لوگوں سے سخت پاک پرس کرے گا. یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں غلطیوں پہ ہیں تو اس کو احساس کرنے کی توفیق دے دے مولا. یا اللہ اس دنیا سے جب رخصت ہو تمام معاملات کو درست
کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ غلطیوں کا احساس دلوں میں پیدا فرما دے یا اللہ محبت سے مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ایسے بھی بوڑھے ماں باپ ہے مولا جو اپنے بچیوں کے لیے رشتے کے انتظار میں یا اللہ بوڑھے ہو گئے آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی یا اللہ بدن کی طاقت ختم ہو گئی رشتے نہیں آتے یا اللہ بچیوں کے لیے بہترین رشتے عطا فرما دے یا اللہ جب رشتے لگتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے وہ جوڑے کی رقم کے پیسے وصول کرتے ہیں جہیز کے لیے فلاں فلاں چیزوں کی وہ فرمائش کرتے ہیں مولا یا اللہ ان نوجوانوں کے دلوں میں یا اللہ سنتی شادی کی ترغیب پیدا فرما دے شادی کو سستی ہونے کی ترغیب پیدا فرما دے ہمارے نوجوان یا اللہ فیشنوں کے چکر میں پھنس کر کے شادی مہنگی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے غریب بچیاں گھر میں بیٹھ جاتی ہیں اور وہ اطلاعات کا شکار ہو رہی ہیں اے میرے نوجوانوں یا اللہ ان نوجوانوں کو ہدایت دے صحیح سمجھ عطا فرما دے مولا ان نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما دے ان کے پیرنٹس کو صحیح سمجھ عطا فرما دے ان کے رشتہ داروں کو یا اللہ صحیح سمجھ عطا فرما دے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو آسان فرمایا تھا اور زنا کو مشکل بنایا تھا یا اللہ آج الٹا ہو گیا یا اللہ آج ہم سبوں نے شادی کو مشکل بنا دیا ہے زنا کو آسان بنا دیا ہے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا یا اللہ ہمارے اوپر اللہ کی مدد نہیں آ رہی میرے بھائیوں مدد کیسے آئے گی جو اللہ کے نبی نے یا اللہ شادی کو آسان بنایا تھا آج ہم مسلمانوں نے اسی کو مشکل بنا دیا ہے یا اللہ تمام پیرنٹس کو ہدایت دے اس سلسلے میں نوجوانوں کو ہدایت دے شادی کو آسان بنانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ایسے ایسے بوڑھے ماں باپ ہیں جو اپنی بچی کے بہترین رشتے کے لیے ترس رہے ہیں آنکھیں اس کی بند ہو گئی اور جب رشتہ لگا اپنے گھروں کو بھی بھیج دیا سسرال ان کی بچی گئی اتنا سب کچھ دینے کے باوجود بھی یا اللہ بچی سسرال میں سکون سے نہیں رہ پاتی ماں باپ کے گھر واپس آ جاتی ہے یا اللہ ایسے بچیوں کی سسرال میں عزت و آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ ان بچیوں کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ایسے بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو سنتی شادی کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہمارا سماج اس معاملے میں بڑا پیچھے جا چکا ہے یا اللہ غیروں کا طریقہ ہم مسلمانوں نے اپنا لیا ہے مولا ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرما دے صحابہ کرام کا طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ مال کی محبت ہمارے دلوں سے یا اللہ دور فرما دے یا اللہ سنت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے یا اللہ سنت کی شادی کی سبوں کو توفیق عطا فرما دے رسم و رواج سے ہم سبوں کی حفاظت فرما مولا رسم و رواج سے حفاظت فرما یا اللہ رسم و رواج سے حفاظت فرما یا اللہ ایسے بھی لوگ ہیں جو بیمار ہیں مولا کئی سالوں سے یا اللہ بستر مرگ کے اوپر ہیں یا اللہ بوڑھے ہو چکے ہیں یا پھر وہ نوجوان ہیں علاج پہ علاج کیا جا رہا ہے یا اللہ لیکن وہ صحت یاب نہیں ہو رہے ہیں یا اللہ آپ تو غفور الرحیم ہے یا اللہ آپ تو شفا دینے والے ہیں یا اللہ دکھ سکھ آپ کی مٹھی میں ہے یا اللہ ایسے ہر بیمار کو صحت عطا فرما دے یا اللہ ایسے ہر بیمار کو صحت عطا فرما دے یا اللہ ہمارے والدین کو صحت عطا فرما دے یا اللہ ہماری بیوی کو صحت عطا فرما دے یا اللہ ہر پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں مولا سب کو صحت عطا فرما دے یا اللہ شفاء کلی عطا فرما دے یا اللہ اگر آپ نے کسی کو صحت دے دیا تو آپ کا جانا کچھ بھی نہیں ہے یا اللہ اگر آپ نے کسی کو بیمار کیا تو آپ کا اس نے بھی جانا کچھ نہیں ہے مولا ان دواؤں میں تاثیر پیدا فرما دے یا اللہ دواؤں میں تاثیر پیدا فرما دے یا اللہ دواؤں میں تاثیر پیدا فرما دے یا اللہ شفاء کلی عطا فرما دے یا اللہ کئی لوگ کہتے ہیں مولانا دعا کر دیجئے بہت بیمار ہوں یا اللہ جو کماتا ہوں یا اللہ اسی بیماریوں میں پیسے چلے جاتے ہیں پیسوں میں برکت نہیں ہے
یا اللہ کچھ پیسوں میں برکت عطا فرما دیجئے، بیماری کو صحت میں تبدیل فرما دیجئے یا اللہ، جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں وہ اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرمائیے یا اللہ، ہمارے فلسطین کے بھائیوں بہنوں کی مدد فرمائیے مولا یا اللہ، تقریباً 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے یا اللہ، فلسطینیوں کے اوپر حملے پہ حملے ہو رہے ہیں یا اللہ، وعدہ خلافی لوگوں نے کیا ہے یا اللہ، رمضان کے مہینوں میں بھی انہیں اللہ ان لوگوں نے، ان دشمنوں نے نہیں چھوڑا یا اللہ، معصوم بچوں کا قتل ہو رہا ہے یا اللہ، عورتوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے، بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے یا اللہ، ان فلسطینیوں کی مدد فرما دیجیے مولا یا اللہ، وہ لوگ پریشان ہو چکے ہیں، گھر برباد ہو چکے ہیں، اپنے بچھڑ چکے ہیں یا اللہ، سب کے سب بچے یتیم ہو چکے ہیں یا اللہ، بیویاں عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں مولا، اب تو رحم فرمائیے یا اللہ، اب تو فلسطینیوں پہ کرم فرمائیے یا اللہ، ان کی مدد کے لیے یا اللہ کچھ تو انتظام فرما دیجیے مولا یا اللہ، پوری دنیا میں فلسطینیوں کے لیے دعا ہو رہی ہے یا اللہ، اللہ اب تو غیر یہ کہنے لگے کہ تمہارا خدا کہاں ہے، کیوں نہیں تمہاری مدد فرماتا یا اللہ، کیوں نہیں مدد فرماتا، یہ تانے دیے جا رہے ہیں مولا مسلمانوں کو یا اللہ، ہمارا عقیدہ ہے کہ تو موجود ہے مولا، تو امتحان لے رہا ہے مسلمانوں سے، تو امتحان لے رہا ہے یا اللہ، اب اس امتحان کے سہنے کی طاقت مسلمانوں میں باقی نہیں رہی مولا یا اللہ، تو مدد فرما دے یا اللہ، تو مدد فرما دے یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، تمام دنیا کے انسانوں کی مدد فرما یا اللہ، تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما یا اللہ، ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما یا اللہ، بیت اللہ کی حفاظت فرما یا اللہ، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما یا اللہ، ایسے ایسے دشمن بھی پیدا ہو چکے ہیں جو مساجد کو یا اللہ بند کرنے کی باتیں کرتے ہیں مولا، یہ مساجد تو آپ کا گھر ہے نا مولا یا اللہ، اس میں تیرے بندے آ کر کے تیری عبادت کرتے ہیں نا مولا، اگر یہ بھی ہم سے چھین لیا گیا، اگر اس کو بھی تالے لگا دیے گئے تو یہ آپ کے مسلمان بندے مولا کہاں جائیں گے آپ کو یاد کرنے کے لیے یا اللہ، کہاں جائیں گے آپ کے لیے عبادت کرنے کے لیے مولا یا اللہ، آپ کا یہ گھر ہے، آپ اس کی حفاظت عطا فرمائیے یا اللہ، بیت اللہ کی حفاظت تو نے جس طریقہ پر ابابیل کے ذریعے سے کی تھی یا مولا، ہمیں امید ہے یا اللہ، تو آج بھی حفاظت کی ذمہ داری لے گا یا اللہ، تو آج بھی ہمارے اندر ہمت پیدا فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، قبلہ اول کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے عزت و آبرو کی حفاظت فرما مولا، جو ان میں بچھڑ چکے ہیں ان بچھڑوں کو پھر سے ملا دے، جو اجڑ چکے ہیں مولا ان اجڑوں کو پھر سے بسا دے یا اللہ، جو شہید ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے مولا، جو زندہ ہے ان کو صبر عطا فرما دے، ان کے لیے کھانے کا انتظام فرما، پہننے کا انتظام فرما، رہنے کا انتظام فرما دے مولا یا اللہ، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے مولا یا اللہ، کن فیکون کے مالک ہیں آپ کہیں گے کن تو وہ ہو جائے گا یا اللہ، تو ان کے لیے غیب سے مدد فرما، تمام مسلمانوں کے لیے غیب سے مدد فرما یا اللہ، ہماری التجا ہے مولا، غیروں کے دلوں میں مسلمان کی محبت پیدا فرما دے یا اللہ، غیروں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا فرما دے یا اللہ، غیروں کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرما دے یا اللہ، غیروں کے دلوں میں اذان کی محبت پیدا فرما دے یا اللہ، غیروں کے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما دے یا اللہ، غیروں کے دلوں میں انسان کی محبت پیدا فرما دے یا اللہ، انسانیت سب کے دلوں میں زندہ فرما دے یا اللہ، زندہ فرما دے یا اللہ، ہمارے ہندوستان کو پھر سے سونے کی چڑیا بنا دے یا اللہ، ہندوستان کو پرانا ہندوستان بنا دے یا اللہ، وہ ہندوستان جس میں ہر مذہب کے لوگ مل بانٹ کر کے رہتے تھے، مل بانٹ
کر کے کھاتے تھے، مل بانٹ کر کے گھوما پھرا کرتے تھے. یا اللہ وہ ہندوستان ہم سبوں کو پھر سے عطا فرما دے. یا اللہ وہ دنیا عطا فرما دے جس میں ہم لوگ سکون ہو. یا اللہ جس میں بہار ہو. یا اللہ جس میں آرام و سکون ہو. یا اللہ وہ دنیا ہم سبوں کو عطا فرما دے. یا اللہ سکون عطا فرما دے. یا اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ مولا، ایمان کے اوپر سلامت رکھ، ایمان پہ زندہ رکھ. یا اللہ ہم سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے. یا اللہ یہ مبارک رات جو آپ نے ہم سبوں کو دیے ہیں مولا، یہ بار بار ہماری زندگی میں عطا فرما دے. مولا ہم سبوں کو ہر طرح کے حادثات سے محفوظ فرما، ہر بیماریوں سے محفوظ فرما، ہر پریشانیوں سے محفوظ فرما، ہر حالات اللہ ہر حادثات سے محفوظ فرما. جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی امید رکھی ہے مولا، ان سب کے جائز مقاصد کو مکمل فرما دے. جو ہم میں سے گزر چکے ہیں ان سبوں کی مغفرت فرما دے. جو ہم میں زندہ ہے مولا اسے صحیح سلامت رہنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ سب کو نمازی بنا دے، سب کو دین کا داعی بنا دے. یا اللہ ما بقیہ دن جو رمضان کے رہ چکے ہیں مولا، یا اللہ اس میں تیری عبادت کی مزید توفیق عطا فرما دے، روزہ کی مزید توفیق عطا فرما دے، تراویح کی مزید توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جو بھی عبادت ہے ہم سبوں نے انفرادی طور پہ کی ہو یا اجتماعی طور پہ کی ہو مولا، ہم تمام تر عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے. یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما دے. یا اللہ جن بچوں نے یا اللہ 10th کے ایگزام لکھ رہے ہیں، یا اللہ اس کے علاوہ انٹر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، یا اللہ ان تمام کے ایگزام لکھے ہیں مولا، سب بچوں کو کامیابی عطا فرما دے. یا اللہ جو بچے جن کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے مولا، ان سبوں کو بہترین نوکری عطا فرما دے. اپنے پاؤں پہ سبوں کو کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے بچے بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد النبي المبارك وسلم. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. دوستو اس طرح کی رات جو ہے سال میں ایک بار آتی ہے. گزشتہ سال ہمارے اسماعیل صاحب نے اعلان کیا تھا کہ کم سے کم رمضان کے مہینہ میں جب آپ گلے ملیں مصافحہ کریں کچھ نہ کچھ جو ہے ہدیہ وغیرہ دے کر کے لہذا تمام ساتھیوں سے میں کہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ